جب اللہ کے نبی نے پیغام دیا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو ملا کر کے ایک خدا بنا دیا، یہ تو عجیب بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں محمد کہ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم تو باپ دادا کو دیکھتے آئے کہ ایک نہیں کروڑوں معبودوں کی پیروی اور کروڑوں معبودوں کی پرستش اور ان کی پوجا کرتے آئے ہیں۔ ہم بھی انہی کے طریقے پر چلیں گے تو قرآن نے ان پر نکیر کی اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب تمہارے سامنے اس سے بہتر راستہ لا دے تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ قال بل جئتکم بہدی مما وجدتم علی آبائکم، اگر میں تم سے تمہارے باپ دادا کے طریقے سے بہتر چیز لے آؤں تب بھی باپ دادا کی اقتدا کرو گے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جواب یہ غیروں سے ملتا جلتا جواب ہے۔ آپ سے میں پوچھو کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لوگ ایک ہی جواب دیں گے، اپنے ابا کو کرتے ہوئے پائے تھے، اور اگر دادا زندہ تو کہیں گے باپ دادا سے کرتے ہوئے پائے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب؟ تو یاد رکھیے باپ دادا آپ کے، اور ہم تو سنتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکھے تو دور کی بات، ان کو تو جانور ذبح کرنا بھی نہیں آتا تھا، سنا ہے کہ چھری کو دم کرا کر کے رکھ لیتے تھے۔ تو جن کی جہالت کا، جن کی لا علمی بے خبری کا یہ حال ہے، آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ علماء چیخ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے باپ دادا کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، تمہارے باپ دادا کوئی علم والے نہیں تھے، انہوں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی۔ جہالت در جہالت یہ نسل بعد نسل چلی آ رہی ہے۔ تم جاہل کی اقتدا کرتے ہو، جاہل اقتدا کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ جاہل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عالم کی پیروی کرے۔ یاد رکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے والد راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ایمان سے بھی محروم ہیں۔ تو باپ کا مقام بلند ہے یا بیٹے کا مقام بلند ہے؟ انصاف کے ساتھ کہنا، بولو بھائی۔ باپ تو باپ ہے پیارے، بیٹا چاہے کتنا بڑا مولانا ہو جائے لیکن باپ کے قدم ہی کے نیچے آنا پڑے گا، ماں کے قدم ہی کے پاس آنا پڑے گا، اور یہی ان کے لیے سعادت ہے، یہی ان کی نیک بختی ہے۔ اگر کوئی پڑھ کے یہ سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے بڑا ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کے جاہل نہیں، اور اس سے بڑھ کر کے محروم قسمت بھی نہیں۔ جو علم ہمیں نیکی سے روک دے، یاد رکھنا ہو، جو علم ہمیں نیکی سے روک دے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ بدقسمتی ہے، وہ سعادت نہیں، شقاوت ہے، وہ خوش نصیبی نہیں، بد نصیبی ہے۔ ہمارا علم ہم کو علم پر اور عمل پر ابھارے، یہ اصل میں علم ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں ہمارا باپ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کے پیر کیسے دبائیں گے، ان کی ٹانگ دبائیں گے؟ تو شرم آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میں اپنے ابا کا پیر دباتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں رہتا ہوں، آپ کے بیچ زیادہ رہتا ہوں، موقع نہیں ملتا، لیکن جب مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھتا ہوں۔ وقت نہ ملنے کی وجہ سے کم وقت دے پاتا ہوں، مجھے اس کی جو ہے میری فکر بھی رہتی ہے، اس کا غم رہتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وقت زیادہ نہیں دے پاتا ہوں، لیکن جب ملتا ہے وقت تو اس لیے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے اوپر اسلام کو، ایمان کو پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو فاتبعنی میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ پیروی علم کی جاتی ہے، اقتداء علم کی جاتی ہے، بات اہل علم کی مانی جاتی ہے۔ جاہل اس لیے نہیں ہوتا ان کے پیچھے چلا جاتا، بالکل صاف۔
اس لیے باپ دادا کا حوالہ مت دو، کبھی مت کو باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے ہم دیکھے ہیں، تمہارے باپ بھی جائز، دادا بھی جائز، تو بھی جائز۔ تو جاہل اس لیے نہیں ہوتا۔ اب یہاں مشکل کھڑا ہوتا ہے علماء کے لیے بھی، حافظوں کے لیے، اماموں کے لیے بھی، کہ حضرت سوال اس میں آتے رہتے ہیں، یہ سب میں تجربات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ سب آتے رہتے ہیں۔ حضرت میں فلاں مسجد میں ہوں، گاؤں والے تنگ کر رہے ہیں، مجھے وہاں لے جا رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اور بچوں کو تنگ کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، کیا کروں؟ تو اب آپ لوگ ان کی بات تو مانتے نہیں، ان سے اپنی بات منواتے ہیں۔ ماننا چاہیے آپ کو ان کی بات۔ تو یاد رکھیے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں، دین کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں۔ اللہ اور ان کے رسول یہ ہمارے سب سے عظیم ہے، ان کی عظمت کے سامنے کسی کی عظمت کے لحاظ نہیں کیا جائے، بھلے سے تم جہاں ناراض ہوا کرو۔ ہمارے لیے اللہ اور رسول کا حکم سر آنکھوں پر، ہم کو ان کی اتباع کرنی ہے، تمہاری پیروی نہیں کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جیسا موقع ہوتا ہے، جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں سنو، ان سے کہو آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ اگر آپ میری نہیں مانتے ہیں، اب میری کیا حیثیت ہے، اصل میں اللہ اور رسول کی نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رسول کی سنا رہا ہوں۔ جب تم اللہ رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میں تمہاری بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ تم اپنا راستہ ناپو، ہم اپنا راستہ، صاف انکار کر، چھوڑ دو۔ تم تو درست بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم سے غلط راستے پر چلنے کے لیے ہمیں مجبور کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں اور غلط۔ چاہیے کہ تم بھی اس کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر آؤ۔ اگر تم نہیں آتے تو پھر مجھے مجبور مت کرو، ہم نہیں جاتے۔ یہ ہمیں سخت اسٹیپ لینا پڑے گا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، شریعت کی عظمت ہے، تو ہمیں یہی راستہ اپنانا پڑے گا کہ ان کی پیروی ہمارے لیے اول ہے، ہاں تمہاری بات ماننا ہمارے پر ضروری ہے۔ لہذا یہ مہینہ جو ہم لوگ کے درمیان آتا ہے اور ہم لوگ بالکل جو ہے حرکت میں آ جاتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں، ابھی ایک دن اور باقی ہے، جلدی جلدی فارغ بھر کر کے گزار دیجیے، ہے نا، بس کل ہی تک ہے، پھر گیٹ بند ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہمارے درمیان پڑوسی میں رہنے کی وجہ سے آئی، یہ تیجا، یہ پنجو، یہ چہلو، یہ برسی، یہ سب ان کی طرف سے آیا، یہ ان کے یہاں ہے، انہیں کے ساتھ رہ کے ہم لوگ شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت ایک نیکی ہے، اس کا ثواب میت کو بخشا جائے، زندوں کو بخشا جائے، پہنچتا ہے۔ آپ کا کان کھڑا نہیں ہوا، شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے کیا کہا؟ قرآن کا ثواب مردوں کو بخشا جائے یا بولو بھائی، ارے سو رہے نہ سن رہے، زندوں کو بخشا جائے، ثواب پہنچتا ہے۔ آپ کا کان کھڑا نہیں ہوا، زندہ کو بھی قرآن خوانی کیا جاتا ہے۔ ارے تو آپ خود ہی مردہ ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قبرستان بغل میں ہے، وہی بھیج دیں گے۔ ابے اب تک آپ نے سنا کہ مردہ کو قرآن بخشا جاتا ہے نا، اور ہم تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندوں کے لیے کیا جاتا ہے، تو آپ کا کان کھڑا نہیں ہوا کیا؟ تو کان کھڑا کب ہوگا؟ جب آپ بھی کھڑے رہیں گے، تب تو آپ تو سو رہے ہیں۔ بھائی ایصال ثواب کا معنی ہوتا ثواب بخشنا، ثواب پہنچانا، ثواب دینا۔ تو جیسے مردوں کو ثواب دیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا؟ ثواب کب بخشا جائے گا؟ جب کام نیکی کا ہو، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ کام وہ سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا کہ اخلاص کے ساتھ۔ تو نیکی کا کام ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی نیت پر حملہ کیسے کریں گے کہ آپ خلوص سے کر رہے ہیں، دکھاوا کے لیے کر رہے ہیں؟ چلیے ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، مان لیا آپ خلوص سے دل سے ہی کر رہے ہیں۔ اب تیسری بات ہے،
صرف نیکی ہو اور خلوص ہو کافی نہیں ہے، اس عمل کا نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ہوگا تب وہ عمل قابل قبول ہوگا اور وہ عمل اللہ کے ہاں ثواب کے لائق ہوگا۔ اگر آپ نے نیک کام کیا ہے لیکن خلوص نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ خلوص بھی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جب آپ کو ثواب ملا ہی نہیں تو مردہ کو کیا بخشیں گے؟ بھئی آپ کے اے ٹی ایم میں پیسہ ہوگا تب نہ ٹرانسفر کریں گے، دوسرے کو دیں گے۔ خود آپ کا اے ٹی ایم خالی ہے، بینک اکاؤنٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر دوسرے کو کیا دیں گے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں، کیوں نہیں آیا؟ آپ کا عمل صحیح نہیں، عمل صحیح تھا تو نیت صحیح نہیں، نیت صحیح تھی تو طریقہ صحیح نہیں، اس لیے آپ کا یہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوا۔ جب قابل قبول نہیں تو نیکی نہیں، ثواب نہیں۔ جب آپ کو خود نہیں ملا، ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب پہنچانا، تو پہنچے گا کب؟ جب آپ کے پاس رہے گا تب نا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا پہنچائیے گا؟ دین۔ علامہ شامی لکھتے ہیں اس موقع پر کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اس طریقے سے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے تو ایک کو پیسہ دینے کے تیار نہیں ہوگی، مگر لوگوں کو خبر نہیں ہے، اس لیے خوب مولانا لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں۔ چلیے ہمارا بھی کام چل رہا ہے، آپ کا مردہ بھلے سے کہیں جائے۔ بکو بھائی ایک بات بتاتا ہوں، یہ انصاف کی بات ہے جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ تو مجھے فائدہ نہیں سمجھ۔ جب میں نہیں کھاتا تھا، قرآن خانی کے بعد نہیں جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یہ بہت ٹائٹ ہے۔ میں کہا دیکھ مجھے تو جانے میں فائدہ ہے، کم سے کم اس دن تو میرا پیٹ عمدہ کھانا سے بھرے گا، اور اگر آپ کے اندر کچھ مروت ہوگی تو جیب بھی بھرے گی، تو پیٹ بھی بھرا جیب بھی بھری، تو ہمارا تو فائدہ اس میں۔ ہم تو اس کا پرچار کرتے، اس کو اور شہرت دیتے تاکہ مجھے فائدہ ہوتا، مگر اس کے باوجود میں منع کرتا ہوں۔ کچھ تو میری مجبوری ہے، میں اپنے دنیا کے نقصان کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اللہ رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ پیارو، قرآن کو صرف اس لیے نہیں کہ صرف اس سے مردہ کو بخشوایا جائے، قرآن اللہ نے ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن ہم سے کچھ کہتا ہے، قرآن ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، اس پیغام کو ہم قبول کریں، اللہ کے دیے ہوئے ان احکام کو اپنے ہم سینے سے لگائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا، نہ کہ صرف مردہ بخشوانے کے لیے، اور شعبان اور شبرات کے مہینے میں تلاوت کر کر کے مردے کو بخشوانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی نفع ہے، لیکن وہ نفع ہی صرف نہیں بلکہ اصل قرآن کا نزول کا مقصد ہدایت ہے، اور قرآن کا نزول کا مقصد انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کا نظام اور اس کا قانون دینا ہے کہ لوگوں یہ قرآن ہم تم کو دے رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ مگر جو اصل تھا مقصد، ہم لوگ تو اس سے ہٹ گئے اور اس سے دور ہو گئے۔ کل قیامت میں جانتے ہیں قرآن شکایت کرے گا، یہ اللہ کے رسول وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن پیغمبر کہے گا اے اللہ، اے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی رسول شکایت کریں اللہ کے دربار میں، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کی شکایت؟ اور ہم لوگ مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ یہ قرآن کا چھوڑنا اگرچہ غیروں کے لیے کہا گیا ہے اس موقع پر، لیکن ہم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، قرآن ہماری زندگی سے آؤٹ ہو چکا ہے، ہم لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے؟ بتائیے، اللہ کا رسول جب قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا کہ میرے لوگوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو چھوڑنے والے میں ہم بھی شامل ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پڑھنے نہیں جانتے، یہ اول چھوڑنے والے۔ ایک تو ایمان نہیں لاتے ہیں، غیر ہے،
یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا چھوڑنا ہوا۔ ہم ایمان رکھتے اللہ کی کتاب ہے مگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یہ بھی چھوڑنے میں شامل ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھنا جانتا ہے مگر قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں، قرآن کو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن سیکھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور اس کے مطابق عمل بھی کیجئے، اور علماء کی ذمہ داری اس سے آگے اس کی تبلیغ بھی کیجئے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ چلیے آپ مایوس ہو رہے ہیں، قرآن ہم نے پڑھا نہیں تو اب ہمارے لیے کیا موقع ہے؟ ایک بات بتا دوں، بات ذہن میں آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں میری عمر 40، میری عمر 50، میں قرآن کیسے سیکھوں؟ ہے نا بھائی؟ کتنے لوگ کے دل میں بات آ رہی ہوگی؟ بوڑھا بوڑھا آدمی یہ سوچتا ہوگا اب تو میری عمر ختم ہو گئی، بولے گا نا بھائی، بولو نا بھائی، سوچ رہے ہوں گے نہیں آپ؟ یہ تو قرآن پڑھنے کا سیکھنے کا سمے تو بچپنا ہے، اور ہماری عمر تو بچپنا ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ بچپن سے بچپن میں آگے۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے سیکھنے کے لیے بچپن کی عمر ضروری نہیں، بلکہ آدمی جس اسٹیج پر ہے، جس عمر میں ہے، وہی عمر اس کے لیے قرآن کے سیکھنے کی، اور سیکھنا ضروری بھی ہے۔ میں یہ کہاں سے نکالا ہوں؟ یہ میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جب قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا، جب جبریل علیہ السلام فرشتے قرآن لے کے حضور کو سکھا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ جو حضور کے زمانے میں مسلمان تھے وہ سب کے سب بچے تھے کیا؟ بولو بھائی، بولو نا، صرف سب بچے تھے 5 سال 7 سال کے؟ بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بعض صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ بھی تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب قرآن آیا اور نبی نے قرآن سنایا تو بچوں نے بھی لیا، جوانوں نے لیا، بوڑھوں نے بھی لیا، مردوں نے بھی لیا، عورتوں نے بھی لیا، آزاد نے بھی لیا، غلاموں نے لیا، سب نے قرآن کو لیا یا نہیں لیا؟ یا آپ کی طرح کہہ دیا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، قرآن کیا سیکھیں؟ بولو، کسی نے کہا تھا؟ جو جس اسٹیج پہ تھے اپنے عمر کے، وہی انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ تر تو صحابہ بڑی عمر کے تھے، زیادہ صحابہ عمر دراز تھے، ان کی عمر زیادہ ہوتی، انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بڑی عمر میں ہی سیکھنا چاہیے، اگر چھوٹی عمر میں نہیں سیکھا تو عمر ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن سیکھنے کے وقت باقی ہے۔ اب تو آپ یہ عذر نہیں کریں گے کہ ہم تو عمر میں زیادہ ہو گئے، قرآن کیسے سیکھیں گے؟ نہیں، صحابہ کرام نے سیکھا ہے۔ میں آپ کو مثال دیا، اچھی تو سمجھ بات آگے ہوگی، کیونکہ حضور پر جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے میں صحابہ میں، ایمان لانے والوں میں ہر عمر کے لوگ تھے نا، اور سب نے قرآن کو لیا۔ معلوم ہوا جو جہاں ہے وہیں سے قرآن کو سیکھنا شروع کر دے، اور ہیل حوال اور بہانے بازی نہ کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت کم ہے اور رات زیادہ ہو رہی ہے، ٹھنڈی بھی ہے۔ مسجد میں آپ کے امام ہوں گے، بغل میں کوئی نہ کوئی حافظ ہوگا، بغل میں کوئی نہ عالم ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کیجئے اور قرآن سیکھیے، بہترین انسان آپ ہوں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ انشاءاللہ عزم کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات آپ کے لیے شاید رکاوٹ بننے کی دل میں آ رہا ہوگا کہ امام صاحب تو میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، اور میں تو ان کے باپ کی عمر کا، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، امام صاحب تو میرے سامنے بہت چھوٹے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جا کے پڑھوں گا؟ آ رہا ہے نا یہ؟ تو یہ شرم کی چیز نہیں، علم کے معاملے میں شرم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی شرم کی وجہ سے علم سے محروم رہ جائے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ نہیں سیکھتے ہیں اس لیے کہ میرا سکھانے والا چھوٹا ہے، آپ بالکل جاہل ہیں، تو یہ شرم کی بات نہیں ہے، جاہل ہونا کیا عزت کی بات ہے کیا؟ اس لیے یہ وسوسہ بھی دل سے نکالیے اور قرآن کے سیکھنے کا اہتمام کیجیے۔
ایک بات اور جب تک آپ نہیں سیکھے ہیں یاد رکھیے تو قرآن کو صرف دیکھیے یہ بھی عبادت ہے. سنا آپ نے خمس من العبادت 5 چیز عبادت ہے. قلت الطعام کم کھانا عجیب بات ہے کم کھانا عبادت ہے اور ہم لوگ زیادہ کھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں جہاں جائے زیادہ ہی کھلائے گا مہمانی جائے تو اور مصیبت ہے. کم کھانا عبادت. القعود فی المسجد مسجد میں بیٹھ کتنی باتیں ہو گئی. النظر الی العالم عالم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. النظر الی الکعبہ کعبہ بیت اللہ حرم شریف اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. والنظر الی المصحف قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش رکھیے اور قرآن کو کھول کر کے اسے دیکھیے آپ کو نیکی ملے گی. ایک قصہ سنو صرف قرآن کے دیکھنے پر سنیں گے. ایک بزرگ اللہ والے جو صاحب کشف تھے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غیبی چیزوں کو کھول دیتا تھا. ایک بستی سے گزرے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا اس قبر پر نور کی بارش ہوئی. قبر پر صاحب کشف تھے احساس ہو گیا تو سوچنے لگے یہ کوئی بہت اللہ والا بزرگ آدمی اللہ کا خاص بندہ ہے جن کی قبر پر نور برس رہا ہے نا بھائی. پوچھا یہ قبر کس کی ہے کسی اللہ والے کی. لوگوں نے کہا نہیں یہ تو گاؤں کے عام آدمی تھا اس کی قبر ہے. کہا نہیں کوئی خاص بات کا نہیں مجھے ان کے گھر لے چلے. لوگوں نے ان کا گھر کا پتہ بتایا ان کی بیوی کے پاس گئے پوچھا تمہارے شہر کے اندر کیا خوبی تھی تو کہا کوئی ایک عام آدمی تھے کسان تھے ہل چلاتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہا آپ نے کیا دیکھا. کہا میں نے دیکھا ان کی قبر کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے نور برس رہا ہے. ضرور ان کا کوئی اچھا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ اعزاز اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں. آخر ان کا کوئی عمل تو بتاؤ. تو کہنے لگے ہمارے سامنے کوئی عمل تو نہیں دکھائی دے رہا. البتہ قرآن شریف کو طاق سے اٹھائی کہنے لگے دیکھتے ہیں یہ قرآن ہے. میرے شوہر روزانہ فجر کے بعد اس کو کھولتے تھے اور کھول کر کے پڑھنا اڑنا نہیں جانتے تھے صرف اس پر انگلی پھیرتے تھے کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے اور حق ہے یہ میرے رب کا کلام اور حق ہے یہ میرے رب کا کلام اور حق ہے. بس یہ ان کا عمل تھا. فرمایا ہاں اسی کی برکت سے آج اللہ نے ان کی قبر کو نور سے بھر دیا. یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت. اور سنیے گا قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ کتنا نوازتا ہے. علماء جانتے ہیں واقعہ کو مشہور قصہ ہے آپ لوگ بھی بعض وقت تو سنا ہوگا. ایک بادشاہ ایک حافظ گزرے ہیں اس کا نام تھا حافظ بادشاہ. حافظ بادشاہ چمپارن ایک جگہ ہے ادھر اسی جگہ کے رہنے والے تھے. نابینا آنکھ ان کی نہیں تھی دونوں. حافظ بادشاہ بہت زبردست حافظ تھے بہت زبردست حافظ تھے. ایک دن ابا سے کہنے لگا ابا آپ کو قرآن کیسے یاد ہے آپ کو قرآن کیسا یاد ہے. کہنے لگے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے. سورہ فاتحہ آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں الحمد سے سورتوں کا نام کہاں سے معلوم ہوگا. تو کہا اچھا اب بتا سورہ فاتحہ تو ہر آدمی کو عام طور سے یاد ہوتا ہے مسلمان کو. کہا مجھے قرآن سورہ فاتحہ ادھر یاد ہے. باپ نے پلٹ کے پوچھا بیٹا تم کو کیسا یاد ہے. کہا ابا مجھے قرآن پورا 30 پارہ ایسا یاد ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ 7 آیت ہے کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے لیکن بسم اللہ تو ہر بچہ پڑھ لیتا ہے. ایسے زبردست حافظ تھے. ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے ان کو دفن کر دیا.
25 سال کے بعد اپنے شاگرد کو خواب میں نظر آئے حافظ بادشاہ، اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے اور کٹان ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دو، یہاں سے ہم کو نکال کے دوسری جگہ دفن کرو۔ 25 سال کے بعد جو کوئی خواب دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ نہیں شیطانی وسوسہ ہے گا نہیں؟ 25 سال تک آدمی کی بدن صحیح سالم رہے گا، اس کو خواب سمجھ کے ٹال گیا، کچھ دھیان نہیں۔ دوسری رات پھر خواب میں آئے کہ بھائی میری قبر کٹ رہی ہے، بہہ جائے گی، مجھے یہاں سے نکالو۔ تو کچھ خیال آیا لیکن پھر بھول گئے، کہاں 25 سال تک۔ تیسری رات پھر آ کر بھائی جلدی کرو، میری ناش بہہ جائے گی، مجھے یہاں سے نکالو۔ اب فکر ہوئی تو نوجوانوں کو کہا ذرا جا کے دیکھو واقعی قبر کٹ رہی ہے نہ ہمارا شیطانی خیال وسوسہ ہے۔ تو واقعی نوجوان دیکھا تو پانی کا کٹان اور بہاؤ اس طرف آ رہا ہے، ان کی قبر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ادھر علماء سے مسئلہ پوچھا کہ اس کی قبر کو کھولنا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء نے کہا جب یہ خواب آ رہا ہے تو یہ خواب صحیح ہے، ان کی لاش محفوظ ہوگی، لہذا ان کو کھول کر کے ان کی قبر سے لاش کو نکال کے دوسرے کو دفن کیا جائے۔ علماء نے فتویٰ دیا اور نوجوانوں نے دیکھا کہ واقعی قبر کی طرف پانی پڑ رہا ہے اور کٹ جائے گی۔ چانچہ قبر کو ان کی قبر کو کھولا گیا تو جسم ہے، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن کی برکت ہے پیارو، یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم لوگ اس کو اپنے زندگی سے نکال کے کہاں چلے جائیں؟ یاد رکھیے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جب قرآن محفوظ رہے گا تو قرآن والا بھی محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے حافظ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جب قرآن محفوظ رہے گا تو قرآن والے بھی محفوظ رہے گا، اور آپ محروم نہ ہو۔ آپ ان خادم قرآن کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے، آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جو اس باؤنڈری میں آئے گا سب محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو، صرف شعبان کے لیے اس کو نہ رکھو۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ تو قرآن کے ساتھ خاص اس کی مناسبت ہے، خاص تعلق ہے۔ قرآن آیا ہی ہے رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں رمضان کے مہینے میں آئی ہے۔ اس لیے جہاں رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہے وہاں قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا۔ بہت افسوس ہوتا اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو قرآن کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ رمضان جیسے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں۔ آپ ایک پارہ ہی صحیح ادنا درجہ ہے روزانہ پڑھیں تاکہ آپ کا رمضان میں قرآن مکمل ہو جائے۔ اللہ نے بڑی مہربانی کی پیارو، ہر آدمی حافظ قرآن نہیں ہے اور نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ ممکن ذرا نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن سے محروم نہیں کیا۔ فرمایا ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امام پڑھے گا، امام کا پڑھنا بھی تمہارا پڑھنا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھے گا امام اور تمہارا بھی قرآن پڑھنا اس میں شامل ہے۔ من کان الامام فقراۃ الامام له قراۃ، جس کا امام ہوتا ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، انسان قرآن سے محروم نہیں رہے گا۔ ہاں وہ انسان جو نماز سے محروم رہ جائے وہ قرآن سے محروم ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن سے محروم وہی ہوگا جو نماز سے محروم ہے۔ اگر نماز سے تعلق ہے تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی بھی قدر کیجیے اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس میں اللہ کچھ ہدایت دیا ہے، کچھ حکم ہے۔ مجھے وہ سنانا ہوا تھا مگر میں لگ گیا قرآن کی فضیلت بیان کرنے، مگر یہ بھی ضرورت تھی، یہ بھی ضرورت تھی۔ اس لیے قرآن خوانی کے رواج کو ختم کیجئے اور علماء اور حافظ کو مجبور نہیں کیجئے۔ آپ مجبور کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، آپ عالموں کی پیروی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
آپ عالموں کی پیروی کیجئے، اپنے باپ دادا ان پڑھوں کی پیروی نہ کیجئے، وہ بھی غلطی میں تھے اور آپ بھی غلطی پر ہیں، اور آپ کی اولاد بھی غلطی پر رہے گی جب تک آپ غلط لوگوں اور جاہلوں کی پیروی کریں گے، غلطی آپ سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیے اور اہل علم کی، علماء کی اور جاننے والوں کی پیروی کیجئے، اس لیے کہ یہ قرآن کی بات کہتے ہیں، حدیث کی بات کہتے ہیں۔ ان کی بات ماننا اصل میں ان کی ماننا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ماننا ہے اور رسول اللہ کی۔ تو اب آپ بتائیے، اللہ کی مانیے گا نا اپنے باپ کی مانیے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں مانیں گے، باپ کی مانیں گے۔ ہائے، اس رواج کو ختم کیجیے، بہت خراب کچھ ثواب نہیں ملتا، بدعت ہے، جو صاف کر رہا ہوں۔ اجتماعی قرآن خوانی ہی بدعت ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا فقہ کتاب، بلکہ یہ آتا ہے اس کا ذکر کہ لوگوں نے اجتماع کر کے اور اکٹھا کر کے ہو کر کے قرآن خوانی کیا اور اجتماعی سارے ثواب کیا، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں، ائمہ صابین اور ائمہ کرام مجتہدین کے زندگی میں اس طرح کا اعمال نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے اس کو کر لیا، اس کو نکالیے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہ قرآن میں کہہ رہا تھا ہدایت دیتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کا ذکر کروں گا اور بات ختم کروں گا۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سنے گا لقوہ بولتا ہے، تقوی ہے نا لقوہ ہے۔ ہم کو دیہاتی لوگوں پر بڑا تردد رہتا ہے، اس میں سمجھتے کم ہے، مجھے تجربہ بہت ہے، الفاظ بھی نہیں سمجھتے ہیں نہ مطلب سمجھتے، کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں اس کو۔ تقوی بہت مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، میں بالکل آسان کر کے تقوی کو بالکل آسان میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی اس کو اپنا سکتا ہے، اگرچہ لوگوں نے سمجھا کہ تقوی مشکل کام ہے، نہیں۔ تقوی نام ہے نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے، کتنا آسان، نقصان کی چیزوں سے بچنا۔ تو کون آدمی بہادر ہوگا جو نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا؟ بولو بھائی، کوئی بہادر دنیا ملے گا آپ کو؟ زہر نقصان کرتا ہے، کون بہادر اس کو کھائے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ یہ جو مچھر بھگانے کے جو دھواں دیتے ہیں، گڈ نائٹ، اس کی وجہ سے برس کا اور سفیدی کا مرض ہوتا ہے، تو لوگ مچھر میں رہنا پسند کرتے تھے، تکلیف کو برداشت کرتے تھے، لیکن اس کو جلاتے نہیں تھے کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ دیکھیے یہ نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو ہم نے یہاں کوشش کیا بدن کو، جسم کو نقصان پہنچانے والا، اب ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو جو نقصان پہنچائے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تقوی ایک۔ دوسرا، تقوی کے معنی ڈرنا۔ اے لوگوں، ایمان والو، ڈرو، کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ کن کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ کن کو لگتا ہے؟ سب کو ڈر لگتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ پھر وہ انسان جہنم سے بچ گیا۔ یہ تو آخرت کا مسئلہ ہوا۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ سخت حالات میں بھی انسان راستہ پالے گا، راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تنگی کے راستے موقع پر بھی راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعویٰ تو کر دیا میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میں دلیل پوچھوں گا تو آپ نہیں دے پائیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ کہاں دیں گے دلیل؟
آپ تو پڑھے ہی نہیں ہے تو کہاں سے جانیں گے؟ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو دو کام کرتا ہے. اب آپ ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں. ہم پہچان بتا رہے ہیں. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو دو کام کرے گا. اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا, اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا, اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے گا, اللہ کے حکموں کو مان کر کے زندگی گزارے گا. جو آدمی جو ڈرتا ہے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بولو بھائی. ڈرنے والا نہیں مانتا ہے, پک پک کرتا ہے ڈر سے. کہتا ہے ڈر سے معلوم ہوا کہ جو ڈرتا ہے وہ مانتا ہے. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے یعنی گناہوں سے وہ بچے, کیونکہ گناہ سے اللہ نے منع کیا. ڈر ہوگا تو اللہ کے حکم کو مان کے چلے گا, جہاں کرنے کے لیے کہا گیا کرے گا, اور جن سے روک دیا گیا وہ رکے گا. کون نہیں رکتا ہے؟ جس کو ڈر نہیں لگتا. آپ تو خود ہی نکل جاتے ہیں لے کر کے, ہم کو کسی کا ڈر تھوڑے ہے. کیا ہے؟ ارے بھائی کرتے ہیں نا آپ لوگ, میں لفظ نہیں بول رہا ہوں, رات کا وقت پتہ نہیں کیا سننے گا. آپ کہتے ہیں نا مجھے کوئی ڈر لگ جاتا ہے, ابھی ہم نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ڈر نہیں لگتا. تو جب آدمی کے دل میں ڈر ہوگا تو رکے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نہ اللہ کے گناہوں سے منع کی ہوئی چیزوں اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو پھر ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر ڈر ہوتا تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہوتی. اب ایک بات اور پوچھتا ہوں, سوال کا انداز ہو گیا ہے کہ اللہ کو سے آپ لوگ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ بولیے بھائی. اللہ سے آپ لوگ راضی ہیں ناراض ہیں؟ کون بہادر کہے گا اللہ سے ہم ناراض ہیں؟ سب لوگ اللہ سے راضی ہیں, مگر اس کا ثبوت مانگے تو دیں گے. ہم بتاتے ہیں کہ آپ سب اللہ سے ناراض ہیں. توجہ چاہوں گا. ہم نے کہا آپ اللہ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ ہم لوگ اللہ سے راضی ہیں. ہم کہتے ہیں اب اللہ سے ناراض ہیں. نہیں سمجھے؟ جب آدمی کسی سے راضی ہوتا ہے تو ان کی باتوں کو مان لیتا ہے, ان کے حکم کو قبول کر لیتا ہے. اور قبول نہیں کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے وہ راضی اور خوش نہیں ہے, اس کو چاہتا نہیں ہے دل سے. اگر چاہتا تو سینے سے لگاتا, نہیں چاہ رہا تبھی تو ادھر ہٹا رہا ہے. آپ کا بچہ آپ اس سے خوش ہے, سینے سے لگاتے ہیں, اور دوسرے کا بچہ ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں, ہٹاتے ہیں کہ اس کو قریب کرتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. اب آئیے, اللہ نے ہمیں ایک مثال ہے, نماز کا حکم دیا ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں پڑھنا یہ اس بات کی علامت ہے, نشانی ہے کہ اللہ کے اس حکم سے ہم راضی نہیں ہیں. ہم چاہتے یہی ہیں کہ اللہ اگر حکم نہیں دیتا تو اچھا تھا, آرام سے سوتے رہتے جاڑے. تو فیصلہ اللہ کا ہے, جو ہے اس پہ راضی نہیں ہوئے. اللہ نے حکم دیا داڑھی نہ کاٹو رکھو, مگر ہم اس کو کاٹتے ہیں تو دل سے یہی چاہتے ہیں کہ نہیں دیتا حکم تو اچھا تھا. یہ تو مولانا صاحب لوگ کہتے رہتے ہیں, اس لیے شرم آتی ہے, تھوڑا سر جھک جاتا ہے, لیکن چاہتے یہ کہ یہ نہ حکم دیتا تو اچھا تھا. یہ حکموں کو نہیں ماننا ناراضگی کی پہچان ہے. اور یاد رکھیے جو آدمی اللہ سے ناراض ہوگا اللہ ان سے ناراض ہوگا. پلٹ گیا معاملہ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم ناراض رہیں مگر اللہ ہم سے راضی رہے. اچھا آپ کو ضرورت ہے تو آپ رہیں ناراض, اور ان کو ضرورت نہیں رہے تو وہ رہے راضی. واسا خوب فیصلہ ہے. آپ محتاج ہیں اور اللہ محتاج, تو اللہ تو رہے راضی ہم سے, اور ہم محتاج ہم رہے ہو جائے ناراض. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. مجھے بتاؤ جو سود کھاتا ہے وہ دل سے چاہتا ہے کہ نہیں کہ یہ حکم اللہ نے کیوں منع کر دیا, فری کر دیتے ہم مال جمع کر.
تو اللہ کے فیصلہ سے راضی ہوئے یا ناراض ہوئے؟ بولو، اب سمجھ میں آئے گا، بولو بھائی۔ اللہ کے اس فیصلہ سے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود حرام ہے، تو سود کھانے والے سے پوچھئے وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بولو نا بھائی۔ اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہو کہ سود کو حرام کیا ٹھیک کیا ہے۔ شراب حرام ہے، پینے والے سے پوچھو وہ کہے گا اللہ نے کیوں اس کو حرام کر دیا، تو بہت بڑھیا چیز ہے، اس کو پیتے رہتے ہیں پھر رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اللہ کے اس فیصلے سے ناراض رہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ رہے۔ اور جب آدمی اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوں گے، اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ ایک واقعہ سن لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بزرگ چلے ملاقات کرنے کے لیے، آپ لوگ توجہ سن لیں گے، ان کا سننا ضروری نہیں ہے، یہ بوجھل ہو رہے ہیں۔ وہ بزرگ چلے ملاقات کرنے کے لیے دوسرے اللہ والے سے، راستے میں بارش ہو رہی تھی، مگر کہاں؟ سمندر میں، کھیت میں پانی نہیں۔ تو بزرگ نے کہہ دیا کہ کیا بے موقع بارش ہو رہی ہے، سمندر میں پانی برس رہا ہے اور کھیت سوکھا۔ یہ بولنا تھا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ وہ چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے اس بزرگ سے، وہ ملاقات کر کے جب واپس ہونے لگے تو میزبان بزرگ نے پوچھا بیٹا ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بہت بڑے اللہ والے تھے مگر اب نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ کہا بکا ہے؟ بولے جب آ رہے تھے ایسا بول دیے تھے کیا بے موقع بارش ہو رہی ہے؟ کہا ان کو پتا ہے؟ کہا نہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ تو آپ ٹوک دیجئے، بتا دیجئے ان کو، توبہ کر لیں گے۔ کہا بیٹا میری ہمت نہیں ہو رہی ہے ان کو ٹوکنے کی۔ کہا اجازت دیجئے میں جا کے ٹوک دوں۔ کہا بیٹا جاؤ۔ دوڑ کے کہا حضرت آپ جب آ رہے تھے تو کچھ بولے تھے؟ تو کہا ہاں بولا تو تھا، اس کی وجہ سے آپ اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ اب ان کو بڑی فکر ہوئی، گھر گئے اپنے مریدوں سے کہا کہ میری گردن میں رسی ڈالو اور مجھے گلیوں میں گھسیٹو، جو غلام مالک کے فیصلے سے ناراض ہو اس کی سزا یہی ہے، اس کو رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ کون مرید اپنے پیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا؟ سب نے ہاتھ جوڑ لیا کہ حضرت یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا۔ اب کیا مصیبت پڑ گئی؟ تو لوگوں نے کہا کیا کریں، حضرت کا حکم ہے ماننا ہی پڑے گا۔ تو تیاری کیا، گردن میں پھندا بنا کر کے جیسے گردن کے قریب کیا پھندا پہنانے کے لیے، آواز آئی غیب سے خبردار جو میرے بندے کو ہاتھ لگایا، یہ میرا بندہ ہے، غلطی ہو گئی ہے مگر انہوں نے اپنی غلطی کی جو سزا اپنے اوپر تجویز کی ہے یہ اس کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ بلند درجے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ ابھی بارش شروع ہو جائے کتنے لوگ خوش ہوں گے، سب کے دل میلا ہونا شروع ہو جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا بھی انتظار نہیں کیا؟ اچھا اللہ آپ سے مشورہ لے کر کے بارش برسائے گا، اللہ آپ سے مشورہ لے کر کے تب بارش برسائے گا۔ ایک موقع بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے بہت موقع کی بارش ہو رہی ہے، بولتے ہم لوگ بول دیتے ہیں نا تو چل جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ سے دور ہے۔ جو زیادہ قریب ہوتا اللہ پکڑتا اتنا ہی جلدی ہے۔ جب انہوں نے کہا کیا موقع کی بارش ہو رہی ہے، آواز آئی بے ادب میں نے بے موقع کب برسایا ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ہم لوگ بولتے رہتے رف ہم لوگ کی زبان میں۔ ایک مرتبہ چھپکلی گرگٹ چھپکلی اوپر سے پیشاب کر دیا، کپڑا پڑ گیا، ایسے دیکھا سر اٹھا کر کے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ آواز آئی غیب سے، یہ چھپکلی بھی پوچھ رہی کہ تم کیوں پیدا ہو؟
اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیا کیا سناؤ ہم لوگ کی زندگی میں اور ہم لوگوں کے معاملات میں سب چیزیں ہم لوگ اس پر دھیان میں نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں ذرا سنا رہا ہوں آپ کو۔ چوہا وہ مینگنی کرتا ہے، ہگتا ہے، چوہا کا پخانہ مینگنی کہتے ہیں اس کو، پخانہ تو بہت ٹیڑھا لفظ ہے اور وہ دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوہے کی مینگنی سمجھ میں آ گیا؟ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ چوہا آگا ہوا تھا گھر میں ادھر ادھر، تو ایک آدمی گھر میں دیکھا کہ چوہے کی مینگنی پڑی، اٹھایا اور کہنے لگا اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے، کس کام کا ہے؟ چوہے کی مینگنی، چوہے کا پخانہ کس کام کا؟ یہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے کام پر اعتراض کرنا ہوا۔ بات آئی ختم ہو گئی۔ ایک دن بیمار پڑا ہوا، حکیم کے پاس گیا جو جڑی بوٹی کا علاج لکھتا ہے، اس نے ساری بوٹیاں تیار کی، ساری بوٹیاں لکھ دی، اور مسکراتے ہوئے حکیم صاحب اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، آپ کے گھر میں بہت ہوگا، وہ آپ اس کو اس دوا میں شامل کر کے اور اس کو گرم کر کے پی لیجئے گا، آپ کا مرض ختم ہو جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ چوہے کی مینگنی۔ اب گھر میں جا کر کے چوہے کی مینگنی کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی کمزوری اور اس کے اعتراض کا۔ اللہ نے ان کو جواب دلا دیا۔ اس لیے پیارو، کبھی بھی اللہ کے فیصلے سے ناراض، جو حکم مل جائے سر آنکھوں پر قبول ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہم پڑھیں گے، داڑھی کا حکم دیا ہم رکھیں گے، روزہ کا حکم دیا ہم رکھیں گے، تراویح کے لیے پڑھنے کا ہم پڑھیں گے، اور خوشی سے پڑھیں گے، ناراضگی کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا، بڑے کا حکم ہے، مانیں گے، خوشی سے مانیں گے، دل کھول کے مانیں گے۔ روزہ رکھیں گے رمضان کا، دل کھول کے رکھیں گے، خوشی سے رکھیں گے، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ اللہ نے کیا دے دیا، دن بھر روزہ رکھو، رات بھر نماز پڑھو، نہیں پیارو، اللہ کا حکم ہے جتنی خوشی سے آپ کریں گے اللہ اتنی آپ کو دے گا، اور جب آپ دل کو مردہ کر کے، دل کو تنگ کر کے کریں گے، اللہ کو ہمارا حال معلوم ہے، پھر اللہ تعالی ہمیں نعمت سے محروم کرے۔ ایک بات ہوئی کہ اللہ سے ڈرو، اب سمجھ میں آگیا تقویٰ۔ ایک تو یہ ہوا، دل کے دھن کا نام ہے تقویٰ، آدمی کو شوق پیدا ہو جائے مجھے کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا، قولوا قولا سدیدا، یہ توجہ سننا، بس یہی دو باتیں مجھے کہنی ہے اور اپنے پیغام کو اور اپنے بیان کو ختم کرنا ہے۔ ایک تو کہ دل کو پاک رکھیے، یہ ہوا تقویٰ، اور دوسرا زبان سے درست اور صحیح بات کہیے، صرف صحیح باتیں کہیے، غلط باتوں کے ساتھ اپنی زبان کو ملوث نہ کیجیے۔ زبان سمجھتے ہیں آپ؟ زبان جانتے ہیں؟ زبان کی قیمت معلوم ہے؟ زبان کی قیمت معلوم ہے؟ توجہ سننا، زبان یہ وہ حصہ ہے انسان کے بدن میں کہ اس کی وجہ سے انسان کی نسل چلتی ہے، اگر یہ زبان کا استعمال نہ کرے تو انسان کی نسل بھی نہیں چلے۔ ابھی نہیں سمجھ پایا، ابھی نہیں سمجھے آپ؟ نکاح پڑھتے ہیں، نکاح قبول کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، کان سے کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ بولو بھائی، زبان سے۔ قبل تو، اس قبل تو کے کہتے ہی یہ رشتہ حلال ہو گیا، اب بچے جو ہوں گے حلالی ہوں گے، اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ یہی عمل، یہی کام بغیر زبان کو ہلائے ہوئے، نکاح پڑھے ہوئے اگر مرد عورت آپس میں مل جائے اور بچے پیدا ہو جائے، بچہ تو جنم لے لے گا لیکن بچہ حلالی نہیں ہوگا، نسب اس کا نہیں چلے گا۔ تو انسان کا نسب، انسان کی نسل زبان کے ذریعے سے چلتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے۔
جتنا دنیا کا کاروبار ہے سب کا تعلق زبان سے ہے. آدمی لینا دینا اور جو بھی معاملہ کرتا ہے زبان سے کرتا ہے. پوری دنیا کا نظام آدمی جو چلا رہا اور چل رہا ہے یہ زبان کے ذریعے سے چلتا ہے. زبان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسی پر انسان کی نسل بھی باقی ہے. اگر زبان استعمال نہیں کرے, نکاح کا لفظ نہیں بولے اور آدمی مرد عورت مل جائے, بچہ بھی جنم لے لے, بچہ حلالی نہیں ہوگا, اس کا نسب باپ سے ثابت, بولو بھائی, باپ سے ثابت نہیں ہوگا. تو زبان کتنی بڑی چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے یہ. اس زبان کو صحیح کرو, درست کرو, اس کو قولوا قولا سدیدا, درست بات کرو. علماء نے تفسیر میں لکھا اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. بس بالکل میری گفتگو کا آخری حصہ ہو رہا, اس زبان کو گندی چیزوں کے ساتھ ملوث نہ کرو, اس زبان کو پاک رکھو. کائے سے, غیبت سے, چغلی سے, گالی گلوچ سے. اگر یہ دو چیزیں کر لیں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا, آپ کے آخرت کے اندر گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ دو حکم ہے, یہ دو نسخے ہیں جو قرآن نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے تجویز کیا ہے. زبان ٹھیک کر لو, دل ٹھیک کر لو, اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اصلاح, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف. دنیا میں بھی کام بگڑا ہوا ہوگا سدھر جائے گا, اور آخرت میں جاؤ گے تو گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اور آگے ایک اصول بیان کرتے ہیں, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ اور رسول کو مان کے چلا وہ بڑی کامیابی حاصل کرے. یہ پوری آیت کا خلاصہ بھی ہو گیا, اب پوری تقریر کا بھی خلاصہ ہو گیا. اللہ رسول کی ماننے والا بڑی کامیابی پانے والا, اللہ رسول کے حکم کو توڑنے والا ناکام اور نامراد ہونے والا ہے. تو کامیابی کون نہیں چاہتا بھائی, بولو, سبھی چاہتے ہیں. تو ایک ہی نسخہ سب کا خلاصہ کر دو, نچوڑ, اللہ رسول کی باتوں کو مان لو, کامیابی آپ کے قدم چومے گی, آپ سرفراز ہوں گے, کامیاب بامراد ہوں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے قرآن کے ساتھ, اور قرآن جس ذات کا کلام ہے ان کے فرمان کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں, کامیاب زندگی ہوگی. بگڑا ہوا کام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا, آخرت میں پہنچ جائیں گے, ہماری مغفرت ہو جائے گی.